وفد جو اپنے الائنس کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ، ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. حامد رضا صاحب ہیں اور BNP کے بھی ہیں. جی MW ان کے ہیں. اچک زئی صاحب ہیں، بہت سینئر ہمارے پرانے کولیگز بھی رہے ہیں. تو ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ جو ایشو اس وقت لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہاں شخصیات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی، اور جو ایشو ہے وہ پاکستان کا ایشو ہے. اور اگر پاکستان کا چاہے لارجر انٹرسٹ میں دیکھیں یا گریٹر یا نیشنل ہر چیز میں دیکھیں، تو پاکستان کا جو اس وقت ایشو ہے اور جو چیلنجز آج درکار ہیں، میں سمجھتی ہوں خاص طور پہ سندھ میں جو ہے، یقیناً بلوچستان تو جل ہی رہا ہے، لیکن ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ آج احتجاج میں ہے. آپ چاہے پانی کا ایشو ہو، چاہے آپ کی وکلا برادری ہو، چاہے آپ کی صحافی برادری ہو، چاہے ٹیچرز ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، جو نوکریاں سے نکالا جا رہا ہے، آج یوٹیلیٹی سٹورز بند کر کے بے روزگاری ہے. تو آپ کوئی ایشو اٹھا لیں، ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ یہاں احتجاج ہو رہا ہے. اور بہت جو آج میں سمجھتی ہوں کہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور پیکا امینڈمنٹ ایکٹ جیسے جو یہ دو قوانین ہیں، ڈریکونین لاز دونوں کے دونوں جو یہ ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں اس ملک کی بقا کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس لیے جو موقف تھا ان کا وہ یہی تھا کہ ہم آئین کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے ہم سب کو مل کے، جتنی پارٹیز اپوزیشن میں ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ سول سوسائٹی پوری اور جو عوام ہے اس وقت جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، کہ سب کو اٹھنا پڑے گا اور ایک ساتھ ہم سب کو اس چیز کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی. کیونکہ سندھ تو اس چیز سے ہلاوا ہے. ہر دفعہ جو ہے سندھ نے سٹرگل کیا ہے جمہوریت کی بقا کے لیے، تو آج بھی جو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اب دیکھیے کہ پانی جیسا ایشو، وہ ایشو جو کہ زندگی اور موت کا سوال ہے، اور نہ صرف سندھ کا ہے، بلوچستان کا بھی ہے، اور اس سے پورے پاکستان کا ہے. کہ آپ اس طرح کہاں فیصلے ہوتے ہیں پانی کے حوالے سے، اور یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے جو CCI میں ہونا تھا. 90 دن میں CCI کو کال کرنا ہوتا ہے. آج تک CCI کی میٹنگیں ہم نے نہیں سنی کہ ہوئیں، اور پانی کا ایشو جو وہاں ہونا چاہیے تھا اس کو وہاں ڈسکس بھی نہیں کیا گیا. تو یہ سب مسائل ہیں جس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم مل کے جو اس پہ جد و جہد کریں گے. اور دونوں ہم بھی یہاں بھی کمیٹی بنے گی، پیر صاحب بھی ایک کمیٹی بنائیں گے، PTI کی بھی ایک کمیٹی ہوگی جو بیٹھ کے یہ ساری نیٹی گریٹی اس کی جو بھی ہے کہ اس میں وہ باریکیاں اس میں وہ طے کریں گے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہوگا اس پہ. بہرحال اس وقت پیر صاحب کی طرف سے کہ خوش آمدید بھی کہا ہے، اور جو چیلنجز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور وہ آئین کی بقا ہے. آئین ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام اور ریاست کے بیچ میں، اور کسی بھی ملک کا، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ آئین ہے کہ جو آج پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے ہم نے اس کانٹریکٹ کو بچانا ہے، اور اگر اس میں تبدیلیاں چاہیں تو وہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی. آج ان ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹ ہے، وہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. آج جس طرح الیکشنز ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ GDA کے 3 ممبرز جو جیت کے بھی آئے، جس طرح بھی ہوئی تھی الیکشنز، جو بھی تھا کہ اگر وہ جیت کے آنے کے بعد انہوں نے اوتھ اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ آج نہیں بنے ہیں اس چیز کا حصہ کہ جہاں پہ اس طرح کی لیجسلیشن ہو. تو بہرحال پارلیمنٹ بھی ہم سمجھتے ہیں ان ریپرزنٹیٹیو ہے، اور جو دوسرے پلرز ہیں، جو ٹرائیکاٹمی آف دا پاور ہے، کہ اس کو کس طرح ڈسٹرب کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے ہم مختلف آگے کمیٹیاں ڈسکس کریں گی کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، اور اس چیز کو واپس کہ ٹرائیکاٹمی آف دا پاور کو واپس کیسے اس میں ہم نے لانا ہے. جی اس کے ساتھ میں شکریہ ادا بھی کروں گی. اور